آب زمزم کے کنویں سے روزانہ 4 لاکھ لیٹر پانی نکالا جاتا ہے، لیکن کبھی بھی اس کنویں کے اندر پانی کی کمی نہیں دیکھی گئی۔ یہ دنیا کا سب سے بہترین پانی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ زمزم کے پانی میں ہر بیماری سے شفا ہے، یعنی اس پانی میں ہر بیماری کا علاج ہے۔ یہ کنواں 5000 سال پرانا ہے۔ اس کنویں کو کئی بار دشمنوں نے ختم کرنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ ایک بار اس کو مٹی اور پتھروں کی مدد سے چھپا دیا گیا اور اس کا دنیا میں کہیں بھی نام و نشان باقی نہیں رہا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے ذریعے اس کو دوبارہ کھوج نکلوایا۔ یہ کنواں کب اور کیسے جاری ہوا، آئیے جانتے ہیں۔ تو دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے چہیتے نبی تھے، جن کے اللہ تعالیٰ نے کئی بار امتحان بھی لیے، یہاں تک کہ 80 سال کی عمر تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کوئی اولاد نہیں تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام کی عمر 80 سال ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے بہت عاجزی کے ساتھ دعا مانگی کہ اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی اور ان کو ایک بیٹا عطا فرمایا جن کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ابھی اور امتحان لینا چاہتا تھا۔ لیکن کچھ عرصے بعد جب اسماعیل علیہ السلام اتنے بڑے ہوئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی ہاجرہ کو اپنے اس بیٹے سے بہت زیادہ محبت ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ آپ اپنے لخت جگر کو یعنی اپنے بیٹے کو اور اس کی ماں یعنی حضرت ہاجرہ کو مکہ مکرمہ کا ایک ویران ریگستان میں چھوڑاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی اولاد سے زیادہ اپنے اللہ سے محبت تھی، اسی لیے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانتے ہوئے اپنے بیٹے اور بیوی کو لے کر مکہ مکرمہ کے ایک ریگستان میں پہنچ جاتے ہیں جہاں کوئی ایک انسان بھی موجود نہیں تھا۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ کو چھوڑ کر واپسی جانے لگتے ہیں، تو آپ کی بیوی ہاجرہ بولتی ہیں کہ آپ ہمیں تنہا اس ریگستان میں چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام بتاتے ہیں کہ یہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ لیکن حضرت ہاجرہ بھی بہت زیادہ نیک خاتون تھیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے والی تھیں، اسی لیے انہوں نے کہا کہ یہ اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو آپ ہمیں چھوڑ کر چلے جاؤ، ہم اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے پر راضی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی اس میں حکمت ہی ہوگی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلے جاتے ہیں۔ تو دوستو، یہ ریگستان بہت زیادہ ویران تھا اور جب حضرت ہاجرہ کے پاس جو بھی کھانے کا سامان تھا وہ ختم ہو گیا اور ریگستان میں جہاں دور دور تک پانی یا کھانے کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، صرف تپتی ہوئی دھوپ اور بہت زیادہ گرمی تھی۔ اب نہ حضرت ہاجرہ کے پاس کوئی کھانے کا سامان تھا اور نہ ہی کوئی پینے کا پانی، لیکن بھوک اور پیاس کی شدت بہت زیادہ بڑھ چکی تھی۔ حد تو جب ہو جاتی ہے جب چھوٹے سے معصوم بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھوک اور پیاس لگتی ہے اور پیاس کے مارے وہ بہت زیادہ بل بنانے لگتے ہیں اور اپنے پاؤں زمین میں رگڑنے لگتے ہیں۔ حضرت ہاجرہ جو کہ بچے کی ماں تھی، ان سے بچے کا تڑپنا دیکھا نہیں جاتا اور وہ ادھر ادھر بھاگنے لگتی ہیں تاکہ کہیں سے پانی مل جائے۔ یہاں تک کہ اس ریگستان میں 2 پہاڑ تھے، ایک کا نام صفا اور دوسرے کا مروہ۔ حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں سامنے موجود صفا پہاڑ پر چڑھ جاتی ہیں، لیکن دور سے دور تک پانی کا کوئی نام و نشان نظر نہیں آتا۔ ہاجرہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں اور وہ صفا پہاڑی سے اتر کر مروہ پہاڑی پر چڑھ جاتی ہیں تاکہ پانی کا کوئی نام و نشان مل جائے۔ اسی طرح 3-4 بار حضرت ہاجرہ پہاڑ پر چڑھتی ہیں اور اترتی ہیں، لیکن پانی نہیں ملتا۔ پھر آپ معصوم بچے یعنی اسماعیل علیہ السلام کے پاس آتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ بچہ بھوک اور پیاس سے بہت زیادہ تڑپ رہا ہے۔ اپنے لخت جگر کو تڑپتا اور سسکتا دیکھ کر حضرت ہاجرہ پھر سے اس پہاڑی یعنی صفا پر چڑھ جاتی ہیں اور 3-4 بار اس پر اترتی اور چڑھتی ہیں۔ کل ملا کر 7 باری اترتی اور چڑھتی ہیں، لیکن پانی کا ایک قطرہ بھی ان کو نہیں ملتا۔ اب حضرت ہاجرہ واپس مایوس ہو کر اسماعیل علیہ السلام کی طرف دوڑتی ہیں، جو کہ بہت زیادہ پریشان اور نڈھال ہو چکا تھا، لیکن ہزاروں ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں کو پیار کرنے والا خدا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اسی لیے جب معصوم بچہ اسماعیل علیہ السلام پیاس کی تڑپ اور بھوک سے اپنے پاؤں زمین پر رگڑنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جنہوں نے اپنا پاؤں زمین پہ مارا اور پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ بظاہر آخری سانس لیتے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ماں پانی کا چشمہ دیکھ کر خوشی سے بحال ہو گئیں اور پانی کے آس پاس منڈیر بنا دی تاکہ پانی ادھر ادھر نہ جائے، لیکن پانی بہت زیادہ تیزی سے پھیل رہا تھا۔ تو حضرت ہاجرہ نے کہا زمزم یعنی رک جا، تو پانی ادھر ادھر پھیلنے سے رک گیا اور اسی وجہ سے اس پانی کا نام زمزم پڑ گیا۔ اسی بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ہاجرہ وہاں منڈیر نہ بناتی تو وہاں موجود پانی اتنا پھیل جاتا کہ ایک دریا کی طرح بن جاتا۔
اس پانی کی ایک خاص بات ہے کہ اسے پینے کے بعد بھوک کا احساس نہیں ہوتا، اسی وجہ سے اس پانی کو پیتے ہی دونوں ماں بیٹوں کی بھوک اور پیاس ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن دوستوں کچھ سالوں بعد اس کنویں کو کیسے دنیا سے غائب کر دیا گیا، اور پھر بعد میں ہمارے نبی کے دادا نے اسے کیسے کھوج نکالا، اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ اصل میں یہ ہوا کہ روایت میں آتا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس واقعے کو چند دن نہ گزرے تھے کہ بنو جرہم کا ایک قافلہ وہاں سے گزرا، اور انہوں نے دیکھا کہ مکہ کی اس گھاٹی پر پرندے اڑان بھر رہے ہیں۔ ان کے لیے یہ منظر حیران کرنے والا تھا اور ناقابل یقین تھا کہ اس علاقے میں تو صرف خاک اڑا کرتی تھی، لو کا گزر ہوا کرتا تھا، لیکن یہاں یہ پرندے کیا کر رہے ہیں؟ پرندے تو اس جگہ پر ہوا کرتے ہیں جہاں پانی موجود ہو۔ اسی جستجو میں یہ قافلہ اس ریگستان کے پاس پہنچتا ہے، اور پانی کا چشمہ اور ماں بیٹے کو دیکھ کر وہ لوگ حیران رہ جاتے ہیں۔ تو حضرت ہاجرہ نے انہیں سارا قصہ سنایا۔ ماں بیٹے کے اس قصے کو سن کر قافلے کے لوگ بہت زیادہ حیران ہو گئے۔ انہوں نے حضرت ہاجرہ سے وہاں بسنے کی اجازت مانگی، تو حضرت ہاجرہ نے بخوشی انہیں وہاں رہنے کی اجازت دے دی۔ یوں مکہ کا یہ ویران ریگستان آباد ہو گیا اور پورا علاقہ بن گیا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے تو اس قافلے کے سردار عمر بن وقاص کی بیٹی کے ساتھ ان کا نکاح کرا دیا گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد پیدا ہوئی اور اسے بنو بکر کہا جانے لگا۔ بنو بکر اور جرہم باہمی میل جول اور بھائی چارگی کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ کئی سال تک رہنے کے بعد آہستہ آہستہ ان میں دراڑ پڑنے لگی اور ان میں اختلاف پیدا ہو گئے، یہاں تک کہ یہ اختلاف اتنے بڑے کہ بنو بکر نے بنو جرہم کو علاقے سے نکال دیا۔ لیکن بنو بکر نے اس علاقے کو چھوڑنے سے پہلے خانہ کعبہ کا سارا خزانہ زمزم کے کنویں میں پھینک دیا تھا، اور مٹی اور کنکریوں سے اس کنویں کو بھر کے بند کر دیا تھا اور وہاں کی زمین سپاٹ کر دی تھی۔ اب یوں دوبارہ زمزم کے ارد گرد کا علاقہ ویران ہو گیا۔ لیکن اس زمانے کے لوگ بھی حج کیا کرتے تھے۔ جب وہ حج کے لیے اس علاقے میں آئے تو یہ علاقہ آباد ہو جاتا ہے، لیکن زمزم کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، اور ایسے ہی 300 سال گزر گئے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ 6 صدی میں خانہ کعبہ کے نگراں مطیع الدین عبداللہ کا انتقال ہو گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کو خانہ کعبہ کا نگراں مقرر کر دیا گیا۔ عبد المطلب حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، اسی وجہ سے مکہ میں کئی کنویں کھدوائے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کچھ سال پہلے آپ کے دادا عبد المطلب کو خواب میں بشارت ہوتی ہے۔ کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ زمزم کو کھودو، تو آپ کے دادا نے پوچھا زمزم کیا ہے؟ جواب ملا زمزم وہ ہے جس کا پانی کبھی ختم نہ ہوگا اور حاجیوں کو سیراب کرے گا، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ وہاں چیونٹی کی بہت سی بلیں ہیں اور کوا زمین پر اپنی چونچ مارتا رہتا ہے۔ اگلے دن عبد المطلب اپنے بیٹے فارس کے ساتھ اس جگہ پہنچے اور کھدائی شروع کر دی۔ 3 دن کی محنت کے بعد زمزم کا کنواں نکل آیا، اور عبد المطلب کو وہ خزانہ بھی ملا جس کو بنو جرہم اس کنویں میں دبا گئے تھے۔ پھر عبد المطلب نے وہ خزانہ خانہ کعبہ پر لگوا دیا اور خانہ کعبہ کے دروازے کو سونے سے جڑوا دیا۔ تو دوستو یہ تھا زمزم کے کنویں کا اتہاس، جو 300 سال تک لوگوں کی نگاہوں سے دور رہا۔ اسی طرح کی ہسٹوری سے ریلیٹڈ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔